کسی نے پوچھا کہ جب حاجی گھر واپس آتے ہیں تو 40 دن تک ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی آ کر گالیاں بکے تو کیا تب بھی اس کے ساتھ یہ فضیلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جب کوئی صحیح حج کر کے آئے اور اللہ اس کو قبول فرما لے تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایسا میری روایت کو ایسی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ دوسرا، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ روایت بھی میں نے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بعض باتیں ہم لوگ غلط مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اب اگر کہتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب گالیاں بک رہے ہیں تو کیا تب بھی فضیلت رہے گی؟ تو فضیلت تو پہلے نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اب میں مرفوع القلم ہو چکا ہوں، اب میں بد اخلاقیاں کروں، جیسے بعض معذرت کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہاں رو بھی رہی ہوں گی، تسبیحیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ واپس آتی ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے پورے گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں، تلخ جملے اور ہر طرح کا نامناسب رویہ، لیکن حجن ہیں وہ، اس لیے ان کو کچھ نہ کہیے، اور وہ تو مغفرت شدہ ہیں۔ یہ ایک غلط خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر میں ایک عالم مفتی ہوں، اگر خدا نخواستہ میں خلاف شرع عمل کروں گا تو میرا مفتی ہونا، عالم ہونا مجھے اگرچہ نفع دے گا، لیکن برود قیامت مجھے ان غلط چیزوں کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی حاجی صاحب آ گئے، فرض کر لیں حج مقبول بھی ہو گیا، تو سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوا ہے، نہ یہ کہ آئندہ کے لیے بھی چھوٹ مل گئی۔ اس لیے کوئی اس طرح حاجی صاحب اگر گالیاں وغیرہ بکے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی ایک کچھ ظاہری علامات ہی ہوتی ہیں کہ جب انسان واپس آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا پائے گا، علم دین کی طرف رغبت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، اور وہ خراب کاموں پر توبہ کرے گا اور آئندہ ان کی طرف نہ آئے گا۔ اب اگر کوئی حج کر کے واپس آئے اور تمام تر شرارتیں کر رہا ہے تو یہ تو میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ حج مقبول نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ علماء نے ظاہری علامات بیان فرمائیں، اس کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج مقبول ہی نہیں ہوا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے حاجی صاحب کو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پر ایسی اپلیکیشن ہیں جن پر ویڈیوز مکہ اور مدینے کی آتی ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اسے شیئر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بارہا اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں عرض کیا کہ پہلی بات یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یہ حکم وہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ویڈیوز تو آج بنی ہیں، مسلمان نہ ہونا یہ تو قرآن و حدیث ہی بتا سکتے ہیں، نبی کریم بتائیں گے، اکابرین اسلام بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے اور یہ چیز کفر میں شامل نہیں ہے۔ تو پہلے تو ویڈیوز ہی نہیں تھی، تو پھر یہ حکم شرع پہلے سے تو چلتا آ نہیں رہا، اور یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں یقینی سی بات ہے کوئی مجتہد تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے خلاف شرع بات، ایک غلط بات کو یہ کہنا کہ اس کو ویڈیو کو آگے نہیں بھیجا تو کفر ہوگا، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آگے نہیں بھیجو گے تو کفر ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے مسائل بتانا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہم بھی ڈرتے ہیں مسئلے بتاتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس کسی نے ایسا کہا بالکل بہت بڑا گناہ کبیرہ کہا، اور خود اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور اس قسم کی کسی چیز پہ توجہ نہ کریں۔ نہ یہ ہمارے عشق رسول کا امتحان ہوتا ہے، نہ ہمارے ایمان و کفر کا امتحان ہے، بلکہ آپ ایسی چیزیں، ایسی کوئی اپلیکیشنز وغیرہ ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر کوئی ایسے خاص جگہوں سے آتا ہے اس نمبر کو بلاک کر دیں۔ آپ اس قسم کے جاہلوں کی باتوں کو آگے نہ کریں، ورنہ اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک یہ کویشچن چلیں پہلے آپ ہی کے لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کیا بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہوتا ہے، خلاف شرع ہے؟ رکھتے اس لیے ہیں کہ صبح ایک دم اٹھنا ہوتا ہے تو وہ ٹائلز وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اے سی وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں بعض وقت، تو وہ پاؤں سے ایک دم ٹھنڈ چڑھے گی اس لیے اس کو پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، نامعلوم یہ کس سوچ کے ساتھ کس وجہ سے کسی نے کہا ہے، آپ ان سے دلیل مانگیے کہ کس وجہ سے آپ نے کہا ہے، کوئی بات ایسی پڑھی ہو تو بتائیں، لیکن ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہے۔ تو بالکل یہ اس طرح کی باتیں بلکہ عام نہ کی جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں، آپ کو کیا پتہ، سنا ہے، اچھا کس سے سنا ہے؟ وہ سنانے والا آج تک نہیں ملا ہے،
کہتے ہیں بس سنا ہے، وہ کسی سے سنا ہے. یہ سنی سنائی بات پہ نہ چلیں. قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں، ٹائم نکال کے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہر بات پھر شریعت کے مطابق ہی نظر آتی ہے یا شریعت کی بات نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے واپس بھی دوسرے بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ قرضہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ایک رسم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بدلہ مقرر ہو چکا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا دیا، اور باقاعدہ لکھتے ہیں. ماموں نے 2,000 دیے، پھپھی نے 4,000 دیے اور پھر اتنا ہی واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ مبادلۃ المال جو ہے ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے. تو پھر اس کی شرعیت قرضے کی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ بدلہ چل رہا ہے. لیکن بعض لوگ نہیں بھی دیتے تو کوئی ایسی برا محسوس نہیں کرتے. قرضہ ہوتا، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی رکھ دی جائے تو پھر تو واپس کرنا واجب ہو جائے گا، حالانکہ واجب کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے عرف میں. تو بہرحال ایک رسم ضرور ہے اور اس کو فالو کرنا، اگر اس میں ظلم کا اور زبردستی کا اور فرض یا واجب والا مفہوم نہ آ جائے تو ٹھیک ہے. فرض اور واجب والا مفہوم یہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر آپ گناہ گار ہوئے. کوئی یہ کہے زبردستی والا، ظلم والا، ایسا کہ زیادہ کی ڈیمانڈ ہو اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنا دے سکتا ہو خوش دلی کے ساتھ دے، اور سامنے والے کو قبول بھی کرنا چاہیے.